مدرسے اور مکتب کا وجود ایک مسلمان معاشرے کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے۔ مسلم معاشرے میں اسلامی تہذیب و تمدن، اقدار و روایات اور مذہبی تشخص کے قیام و بقا کا دار و مدار مدارس اور مکاتب پر ہی ہے۔ اتحاد ٹاؤن جیسے پسماندہ علاقے میں واقع جامعہ مظہر العلوم حمادیہ اسلامی مکاتب کے تاریخی تسلسل کی ایک کڑی ہے، جو بانی و مؤسس استاذ العلماء حضرت مولانا عبداللطیف رحمہ اللہ کی عالمگیر فکر اور دینی طلب کے نتیجے میں وجود میں آئی۔ حضرت مولانا عبداللطیف رحمہ اللہ شب و روز اسی فکر میں رہتے تھے کہ مسلمانوں کی زندگی اور گھروں سے بدعت اور جاہلانہ رسومات کی ظلمتوں کی جگہ احکام الہی اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آفتاب و مہتاب چمک اٹھے۔ بس یہی تڑپ اس گلشن نبوی جامعہ مظہر علوم حمادیہ کے قیام کا مقصد بنی۔ اس کی ابتدا مؤسس مدرسہ نے اپنے گھر سے اس انداز میں کی کہ اپنے 4 صاحبزادے اس گلشن کی آبیاری کے لیے تیار کیے، اور الحمدللہ آج چاروں فرزندان مدرسہ کے اساتذہ و طلبہ کی خدمت میں شب و روز مصروف عمل ہیں۔ بے سر و سامانی کے عالم میں لیکن اخلاص و للہیت اور تقوی و طہارت پر قائم اس ادارے سے دیکھتے ہی دیکھتے علم کی ایسی شمع روشن ہوئی جس نے صرف اتحاد ٹاؤن ہی کو نہیں بلکہ پورے علاقے کو منور کر دیا ہے۔ یہ سب اللہ رب العزت کے محض فضل و کرم، مؤسس مدرسہ کے اخلاص و للہیت، اکابرین امت کی دعاؤں، منتظمین اعلیٰ کی شب و روز کی محنت اور اہل خیر حضرات کے دام در میں سخن تعاون ہی سے ممکن ہوا ہے۔ مدرسے کی آبیاری میں اپنی ساری زندگی کھپانے والی عظیم شخصیت حضرت مولانا عبداللطیف رحمہ اللہ گزشتہ سال اس جہان فانی سے رحلت کر گئے۔ حضرت کی قائم کردہ اس عظیم دینی درسگاہ سے فیض جاری ہے۔ مدرسے کے در و دیوار سادگی، اخلاص اور للہیت کے پیکر کی ہمیشہ یاد دلاتے رہیں گے۔ آپ حضرات سے حضرت رحمہ اللہ کو اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھنے کی التماس ہے۔ مدرسہ مظہر علوم حمادیہ بلدیہ ٹاؤن کراچی رجسٹرڈ دینی اور علمی ادارہ ہے، جو اپنے نصاب تعلیم، نظم و نسق اور تربیت کے اعتبار سے ایک امتیازی حیثیت رکھتا ہے۔ شعبہ جات مدرسے کا ایک اہم شعبہ تحفیظ قرآن کریم ہے۔ اب تک سینکڑوں کی تعداد میں طلبہ و طالبات قرآن کریم حفظ کرنے کی سعادت حاصل کر چکے ہیں، اور اس وقت بھی اس شعبے میں 200 سے زائد طلبہ و طالبات زیر تعلیم ہیں۔ ناظرہ قرآن کریم کے شعبے میں بچوں کو پہلے قاعدہ اور پھر ناظرہ قرآن کریم اول تا آخر تجوید اور صحیح القرأت کے ساتھ پڑھایا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ان بچوں کو اساتذہ کرام اسلام کے بنیادی عقائد اور ضروری احکام خصوصاً وضو، طہارت اور نماز سے متعلق مسائل سکھاتے ہیں۔ جامعہ میں فن تجوید پر بھی بھرپور توجہ دی جاتی ہے تاکہ ہر طالب علم قرآن کریم کو صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھ سکے۔ مدرسے میں طلبہ و طالبات کے لیے منتخب درس نظامی عالم دین کورس کا بھی اہتمام ہے۔ شعبہ خطابت طلبہ کی تقریری اور خطابی صلاحیت کو پروان چڑھانے کے لیے بزم کا ہفتہ واری پروگرام پابندی کے ساتھ ہر جمعرات کو اساتذہ کرام کی نگرانی میں منعقد ہوتا ہے۔ اسی طرح شعبہ اصلاح معاشرہ کے تحت روزانہ نماز ظہر کے بعد فضائل اعمال کی تعلیم ہوتی ہے، جس میں طلبہ حدیث مبارکہ کو اپنے سینے میں محفوظ کرتے ہیں، جبکہ ماہانہ اصلاحی بیان کا بھی اہتمام کیا جاتا ہے۔ جامعہ کے تحت شعبہ اسکول میں مونٹیسری تا میٹرک معیاری تعلیم دی جاتی ہے۔ رواں سال اہل علاقہ کی ضرورت کے پیش نظر اسکول کے شعبے کو مزید وسعت دی گئی ہے۔ اس سال طلبہ میٹرک کے امتحانات میں بھی شریک ہوئے اور نمایاں کامیابی حاصل کی۔ جامعہ مظہر علوم حمادیہ عصری و دینی تعلیم کا حسین امتزاج بن گیا ہے۔ معزز سامعین، الحمدللہ یہ ادارہ روز افزوں اپنے مقاصد میں شاہراہ ترقی پر گامزن ہے۔ مدرسہ مظہر علوم حمادیہ کی انتظامیہ کی دن رات محنت اور اخلاص کی برکت سے مدرسہ میں پڑھنے والے طلبہ و طالبات کی تعداد میں خاطر خواہ اضافہ ہو چکا ہے، اور اس وقت مدرسے میں 850 سے زائد طلبہ و طالبات زیر تعلیم ہیں۔ بنین اور بنات کے مقرر اساتذہ اکرام اور ملازمین کی تعداد 25 سے متجاوز ہے۔ اساتذہ اور خادمین کی تنخواہوں، بجلی، گیس اور دیگر بلز اور مستحق طلبہ و طالبات کے جملہ اخراجات مدرسے کے ذمے ہیں۔ نامساعد حالات اور بڑھتی ہوئی مہنگائی سے مدرسہ کے روزمرہ اخراجات میں بھی بے تحاشا اضافہ ہوا ہے، جبکہ طلبہ و طالبات کی بڑھتی ہوئی تعداد اور نمازیوں کی ضرورت کے پیش نظر مسجد کے مین ہال کی توسیع اور تعمیر نو کے ساتھ ساتھ
مزید درسگاہوں اور دارالاقامہ یعنی ہاسٹل کی تعمیر کا کام شروع کر دیا گیا ہے۔ ادارے کے ماہانہ اخراجات کے علاوہ تعمیراتی سلسلے میں بھی بڑے فنڈ کی ضرورت ہے۔ اس کار خیر میں زیادہ سے زیادہ تعاون فرما کر اپنا ذخیرہ آخرت میں اضافہ کیجیے۔ اللہ پاک اس گلشن نبوی میں کی جانے والی کاوشوں کو قبول فرمائے اور اس کے لیے تعاون کرنے والوں کو خوب جزائے خیر عطا فرمائے۔